ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہوا گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے۔ کثیر پڑھیے، حافظ عماد الدین بنے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ یمامہ کے حالات بیان کیے، علامہ ابن خلدون نے کیے، تفصیلات سے پڑھیے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی اسلامک اسٹیٹ نے کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے گندے وجود کو برداشت نہیں کیا۔ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیے، اس دور میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، شہر کے سب سے بڑے چوک میں اس دور کے خلیفہ نے پکڑ کے لٹکا دیا، سزائے موت دے دی۔ کئی دن تک چیلیں آتی، کوے آتے، گدے آتی، اس کے ناپاک وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، اس کی ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی، لیکن اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ نے قیامت لگانے والے آخری حکمران تک کو یہ میسج دے دیا کہ دنیا والوں، جب بھی کوئی بدبخت سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرتا ہے، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کرتا ہے۔ کیا گیا، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دور میں مسلمانوں نے سرور کائنات کی ناموس کے مسئلے میں بے رخی بڑھتی ہے، سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہوا، مسلمان چپ رہے، خاموش رہے، اپنے دھندوں میں اور بیزی ہو گئے، سرور کائنات کی ناموس کی چوکیداری نہیں کی، ختم نبوت کا پہرا نہیں دیا۔ آپ پھر تاریخ پڑھ لیں، اسپین میں کیا ہوا، پھر پروردگار نے انہیں کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اگر سرور کائنات کی محبت سینے سے نکل گئی، اقبال کہتا ہے پھر مسلمان نہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ اگر کسی دور میں اسپین کی بات کر رہا ہوں، اسپین کی تاریخ پڑھیے، اسپین کی ہسٹری کے بارے میں دو ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کے تیسرے لکھے، دونوں عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، دونوں کا تعلق، توجہ سے بات سننے والی ہے، انگلینڈ سے ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ لاکھوں کتابوں کا نچوڑ ان چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسپین کے اندر کیا ہوا۔ اب ایک نے پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پہ لکھا کہ مسلمان اسپین میں کیسے انٹر ہوئے، وجوہات بیان کی، اسباب بیان کیے، محرکات بیان کیے، کس شان سے آئے، کس شوکت سے آئے، کس جناب وقار سے آئے، اس نے ڈیٹیل سے لکھا۔ دوسرا ہے، وہ بھی عیسائی ہے، اس نے اس بات پہ لکھا کہ مسلمان اسپین سے کیسے کک آؤٹ کیے گئے، مسلمان اسپین سے کیسے نکالے گئے۔ لکھتے لکھتے بڑی کام کی بات کر گیا۔ کبھی گوگل پہ سرچ کریں، اس کا پی ایچ ڈی تھیسس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لکھتے لکھتے کمال نقشہ کر گیا۔ اس نے لکھا کہ اسپین کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہمارا عیسائی پادری آتا، اب مسلمانوں کے اسپین میں آ کے کسی چوک میں کھڑا ہو کے کہتا، آؤ مجھ سے مناظرہ کرو کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی محمد سچے نہیں تھے، نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ کہتا ہے اب آگے سے مسلمان آتا، مولوی آتا، کتابیں لے کے آتا، ریفرنسز لے کے آتا، اس سے بحث کرتا، ڈائلاگ کرتا، مناظرہ کرتا۔ عیسائی پادری اس پہ دلائل دیتا کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹے تھے، مسلمان اس سے بحث کرتا، زبان سے ڈیفینڈ کرتا کہ نہیں وہ تو سچے تھے۔ کہتا ہے پورے اسپین کی ہر گلی میں، ہر قصبے میں، ہر نگر میں، ہر سٹی میں، ہر علاقے میں
پورے اسپین کے اندر مسلمانوں کے نبی محمد کو نعوذ باللہ گالیاں دی جانے لگی. اب ہے عیسائی لیکن جانتا ہے، کہتا ہے اسلامک اسٹیٹ ہونے کے باوجود قتل نہ کیا جاتا. اب اس کو بھی پتا ہے کہ اسلام میں استاد رسول کی فقط ایک سزا ہے اور وہ سر تن سے جدا ہے. کہتا ہے اس حیرت ہے کہ مسلمان حکومت اسلامک اسٹیٹ، لیکن ان کے سامنے ان کے نبی محمد کو گالیاں دی جاتی رہی. کہتا ہے پورے اسپین کے اندر صورتحال ہو گئی. تب اللہ نے کہا مسلمانوں تم نے میرے نبی کی عزت کو، ناموس کو گلی کوچوں کا مناظروں کا موضوع بنا لیا. یہاں سے نکل جاؤ. تمہارے سامنے میرے نبی کو گالیاں دی جاتی رہی، تم بغیرت بن گئے، بے حس بن گئے، بے حیا بن گئے، اپنے دھندوں میں لگے رہے. یہاں سے نکل جاؤ. تب آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کیسے مسلمانوں کو گاجروں کی طرح، مولیوں کی طرح، سبزیوں کی طرح کیسے کاٹا گیا، کیسے ان کی عورتوں کے پستان کاٹ کاٹ کے دیگوں میں ڈال ڈال کے پکا کے کھائے جاتے رہے. کیسے کیسے ایک ایک عورت سے سینکڑوں ان کے عیسائیوں نے منہ کالا کیا. کیسے کیسے ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کے لوگوں کو ذبح کیا گیا. کیسے ان کے خون کی ندیوں کو بہایا گیا. کیسے ان کے گھروں کو برباد کیا، ان کے مویشیوں کو مارا، ان کی فصلوں کو برباد کیا. اللہ نے کہا تمہارے سامنے میرے حبیب کی شان میں بکواس کی جاتی رہی اور تم چپ رہے. عبرت کا نشان بنا دیا. میں لمبی بات نہیں کرتا، بات کو شارٹ کرتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی عزت کا معاملہ ایسا ہے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ روح محمد اس کے سینوں سے، اس کے بدن سے اگر ہم نے نکال لی تو پھر مسلمان نہیں، یہ تو راہ کا ڈھیر ہے. پھر تو ختم ہو گئی بات، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، سارا مسئلہ کلوز ہو گیا. اگر سرور کائنات کی دل کے اندر محبت نہیں، کوئی میرے باپ کو گالی دے کے جائے کہاں. میں دیکھتا ہوں کوئی میری ماں کے دوپٹے کو اچھالنے کی کوشش کرے، میں دیکھتا ہوں وہ جاتا کدھر ہے. کوئی شخص میری بیٹی کو گالی بکے، کوئی شخص میرے بھائی کی عزت پہ حملہ کرے، میری بہن کو چھیڑے، گالی بکے، میں دیکھتا ہوں جاتا کدھر ہے. لیکن معاملہ ہے سوچنا ہے بھائی، فکر کرنی ہے کہ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو تو کہے جتنے کوئی لگا رہے. سرور کائنات کو گالی دی جائے تو کہے ساڈا مسئلہ نہیں. سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ کو تو کہے یہ مرضی تو تیرے بھائی ہیں. ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ ہو تو کہے کہ یہ مرضی تو پاکستان کا سرمایہ ہے. اوے نہیں، سن لے، مر جانا ہے، اللہ کو جان دینی ہے. اللہ پوچھے گا کہ میرے حبیب کی عزت پہ حملہ ہوا، تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے سینسز دی تھی، عقل دی، شعور دیا، پیسہ دیا، دولت دی، گھر بار دیا، اولاد دی، کیا کچھ نہیں دیا. میرے حبیب کو گالی بکی گئی، تو چپ رہا، بلکہ تو کہتا رہا جتھے کوئی لگا رہے. اللہ نہیں چھوڑے گا. علماء کہتے ہیں ہماری نمازوں کو، روزوں کو، ہمارے اعمال کو نصر قرآنی ہے. اللہ روز قیامت کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ دے مارے گا کہ تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو نے کیا کیا. یقین جانیے سب کچھ سہا جا سکتا ہے، سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیسے ہمیں مہنگائی کی اور آبا کو مہنگائی کی چکی میں کیسے پیس کے رکھ دیا. ہم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، ہم سے پیٹرول چھینا گیا، ہم سہتے رہے، بجلی چھینی گئی، سہتے رہے. اور غریبوں سے راشن کو دور کر دیا گیا، ہم سہتے رہے، ہم چرکے پہ چرکا برداشت کرتے رہے. لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں سرور کائنات کی عزت پہ حملہ برداشت کر سکتے؟ بولو.